آج ہم چلتے ہیں کرسٹل سی کی ایک جادوئی سلطنت میں، ایک ایسی جگہ جہاں دو جڑواں شہزادیوں کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ذرا سوچیں، سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسی سلطنت جو کرسٹل سے بنی ہو، جہاں پانی بالکل صاف چمکدار ہو اور وہاں کے لوگ بہت خوشی سے رہتے ہوں۔ بس یہی تھی کرسٹل سی کنگڈم، اور یہاں حکومت تھی بڑے ہی نیک دل بادشاہ ایسارون اور ملکہ آشا کی۔ لیکن اس خوشحال سلطنت میں بھی دو بہنوں کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا تھا۔ پر یہ آزمائش تھی کیسی؟ آخر ہوا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایک خواہش سے۔ دیکھیں، بادشاہ اور ملکہ کی زندگی میں ویسے تو ہر خوشی تھی، لیکن ایک گہرا دکھ بھی تھا، ایک اداسی تھی جو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بادشاہ ایسارون اور ملکہ آشا، لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی حکومت میں سب خوش تھے، سب خوشحال تھے، لیکن ان کی اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے ایک بہت بڑا دکھ چھپا ہوا تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ بات انہیں اندر ہی اندر کھاتی تھی۔ ملکہ روز صبح ایک خاص درخت، جسے دعا کا درخت کہتے تھے، اس کے پاس جاتی اور بس ایک بچے کے لیے دعا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، سال بیت گئے، اور پھر آخرکار ایک صبح وہ ہوا جس کا پوری سلطنت کو انتظار تھا۔ اچانک محل کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگیں، اور یہ خوشی کی گھنٹیاں تھیں۔ ملکہ آشا کے ہاں ایک نہیں بلکہ دو جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بس پھر کیا تھا، پوری سلطنت میں جشن کا سما تھا۔ ایک شہزادی کے بال تھے رات جیسے کالے، اور دوسری کے دھوپ جیسے سنہری۔ بادشاہ نے بڑے پیار سے ان کے نام رکھے، میرا اور سلینا۔ اچھا، تو اب کہانی کے دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرا، ایک بات بالکل صاف ہو گئی کہ یہ دونوں بہنیں دکھنے میں تو بھلے ایک جیسی تھیں، لیکن ان کے دل، ان کی عادتیں بالکل الگ تھیں۔ جب یہ دونوں 5 سال کی تھی نا، تو ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ سارا دن شاہی باغوں میں ہنسی، کھیل کود، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا۔ لیکن جیسے ہی وہ 16 سال کی ہوئیں، سب کچھ بدل گیا۔ وہ دو بالکل مختلف شخصیاتیں بن چکی تھیں۔ کالے بالوں والی شہزادی، اسے بس اپنی خوبصورتی، ناچ گانے اور آرام سے مطلب تھا۔ وہ ناچتی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے بعد سارا دن سوتی رہتی، مطلب کافی سست تھی۔ اور دوسری طرف تھی سنہرے بالوں والی سلینا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، کتابیں پڑھتی اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ وہ بہت محنتی اور ہمدرد تھی۔ ظاہر ہے ملکہ آشا اپنی بیٹی میرا کی ان عادتوں سے بہت فکر مند تھیں۔ ایک رات انہوں نے بادشاہ سے اپنے دل کی بات کہی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا میرا کا کیا بنے گا، اس کی یہ سستی مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ اس پر بادشاہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، فکر نہ کرو، وقت سب کو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب بادشاہ اور ملکہ کو ایک بہت ضروری سفر پر سمندر پار جانا پڑا۔ جاتے جاتے انہوں نے پوری سلطنت کی ذمہ داری اپنی دونوں بیٹیوں کے حوالے کر دی۔ یہ ان دونوں کے لیے پہلا اور بہت بڑا امتحان تھا۔ اور امتحان آیا بھی تو کیسا، ایک خوفناک طوفان کی شکل میں۔ ایک ایسا طوفان جو صرف سلطنت کو نہیں بلکہ دونوں بہنوں کے کردار کو بھی آزمانے والا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک صبح اچانک آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرسٹل سی میں ایک زبردست طوفان آ گیا۔ سمندر کی لہریں اونچی سے اونچی ہوتی گئیں اور پوری سلطنت خطرے میں پڑ گئی۔ اور بحران اپنے عروج پر تب پہنچا جب محافظ بھاگتے ہوئے آئے اور خبر دی کہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لانے والی ایک کشتی وہ خطرناک چٹانوں کے پاس جا کر پھنس گئی ہے۔ اب کچھ نہ کچھ فوراً کرنا تھا۔ اور بس اسی ایک نازک لمحے میں دونوں بہنوں کی اصلیت سامنے آ گئی۔ سلینا تو ایک پل سوچے بغیر مدد کے لیے ساحل کی طرف بھاگی۔ اس نے خود سپاہیوں کی رہنمائی کی اور آخرکار اس کشتی اور ملاحوں کو بچا لیا۔ اور میرا، وہ طوفان سے ڈر کر اپنے محل میں ہی چھپی رہی اور اپنی بالکنی سے بس کھڑی دیکھتی رہی۔ یہاں سے کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ اب چوتھے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طوفان نے، اس واقعے نے شہزادی میرا کو اندر سے کیسے بدل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی طوفان رکا، سارے لوگ سلینا کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ اسے ایک ہیرو مان رہے تھے، اس کی بہادری کے نعرے لگ رہے تھے، اس پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میرا یہ سب کچھ دور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی بہن سے کوئی جلن نہیں ہوئی، لیکن ہاں، دل میں ایک عجیب سا دکھ ضرور محسوس ہوا۔
اسی شام جب وہ اکیلی تھی اسے اپنی بابا کی کہی ہوئی بات یاد آئی، وقت سب کو سکھاتا ہے، اور بس اسی لمحے اسے جیسے سب سمجھ آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف خوبصورت ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ایک سلطنت بھی تو ایک باغ کی طرح ہوتی ہے، اگر اس کی دیکھ بھال نہ کرو تو وہ مرجھا جاتی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میرا کسوریا کی تبدیلی شروع ہوئی۔ اگلی صبح پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار سورج نکلنے سے بھی پہلے اٹھ گئی۔ وہ سیدھا کاؤنسل روم گئی اور سلینا کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا، پھر باہر جا کر مزدوروں کے ساتھ فوارے ٹھیک کرنے میں مدد کی، اور شام کو ماہی گیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی کہانیاں، ان کی مشکلیں سنی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے آخری حصے پر، دیکھتے ہیں کہ اس بڑی تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا، اور آخر میں ہمیں یہ کہانی سکھاتی کیا ہے۔ جب دونوں بہنوں نے مل کر ایک دل ہو کر حکومت کرنا شروع کی نا، تو سلطنت کی جیسے کایا ہی پلٹ گئی۔ فواروں میں چمک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، باغ پہلے سے زیادہ کھل اٹھے، اور لوگ اب دونوں شہزادیوں سے برابر کی محبت کرتے تھے۔ اب جب میرا ناچتی تھی تو اس کا جادو صرف اس کی خوبصورتی میں نہیں تھا، بلکہ اس کی مہربانی میں تھا۔ اور جب بادشاہ اور ملکہ اپنے سفر سے لوٹے تو انہوں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی جو پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال اور متحد تھی۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ اصل خوبصورتی وہ نہیں جو آنکھوں کو نظر آتی ہے، اصل خوبصورتی تو وہ روشنی ہے جو ایک مہربان، ایک خیال رکھنے والے دل سے نکلتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کسی سلطنت کو یا کسی بھی انسان کو سچ میں حقیقی معنوں میں روشن کرتی ہے؟